اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرا جی واجب الاحترام جمعیت علماء اسلام کے وفادار سپاہیوں، ہم سب لوگ یہاں تربیتی کنونشن کے حوالے سے جمع ہیں۔ دراصل ہم جمعیت علماء اسلام ہیں جس کا مفہوم معنی واضح ہے کہ علماء کرام کی زیر قیادت اسلامی نظام کی جد و جہد کرنا یہ ہمارا ہدف ہے۔ علماء اسلام کی اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری جو جد و جہد ہے وہ شریعت کے لیے ہے، شریعت کے لیے ہے اور شریعت کے تابع ہے۔ اس وجہ سے شریعت کے حوالے سے ہمیں رہنمائی علماء اسلام ہی فرما سکتے ہیں۔ ایسا کوئی کام جو خلاف شرع ہو، محض اپنے جذبات کے ذریعے سر انجام دیا جا رہا ہو، وہ یقیناً شرع نہیں بن سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا محمود اور مطلوب بھی نہیں ہے۔ بہت ساری تحریکیں تاریخ انسانیت کے اندر آئی ہے، جن تحریکوں کے اندر جوش بھی تھا، جنون بھی تھا، اور وہ اپنے پروگرام کے ساتھ نہایت مخلص بھی تھے۔ ان میں ریاضت بھی تھی، مجاہدہ بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ شریعت سے ہٹ کر تھی۔ جو شریعت کے ذمہ داران ہیں علماء اسلام، ان کی رہنمائی کے اندر نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ تحریکیں فتنہ بن گئی، فتنہ بن کر ملک کو نابود ہوگی۔ آج ان کا آپ کو نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ آپ کبھی خوارج کی تحریک کو پڑھ کر دیکھیں، ایک روافض کی تحریک ہے، اس کے مد مقابل خوارج کی تحریک آئی تھی، اس میں نہایت بلبلہ تھا، بہت زیادہ جنون تھا، وہ اپنا پروگرام کے ساتھ نہایت مخلص بھی تھے، ان کی عبادت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ ان کے محراب بنے ہوئے تھے، سنت رسول کے ساتھ ان کے چہرے مزین تھے، اپنے پروگرام کے ساتھ بھی وہ وابستہ تھے، لیکن قرآن اور حدیث سے ہٹ کر یہ تحریک تھی، جس کی وجہ سے نہایت وہ جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ آج دیکھتے ہیں کہ آپ ان کو آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ تو ہماری تحریک اسلام کے لیے ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہے، علماء اسلام کی زیر نگرانی اور ان کی زیر قیادت۔ اس لیے کسی موڑ پر بھی ہم کوئی ایسا قدم اٹھانے کے روادار نہیں ہیں جس کی ہمیں قیادت اجازت نہ دیتی ہو، جماعت کی پالیسی ہمیں اس کی اجازت نہ دیتی ہو۔ ہم جمعیت علماء اسلام یا جمعیت کے جتنے بھی شعبے ہیں، دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہے، نشر و اشاعت کا شعبہ ہے، ایسے انصار الاسلام کا ایک شعبہ ہے، ہم سب کے سب جمعیت علماء اسلام کی مرکزی قیادت کے تابع ہیں۔ ہر معاملے کے اندر ہم ان کے تابع ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی واضح ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک مذہبی اور سیاسی تنظیم ہے۔ لفظ سیاسی کسی زمانے کے اندر ایک گالی تھا، لیکن الحمدللہ ہمارے علماء کرام کی محنت کے نتیجے میں آج دینی سیاست کا لفظ الحمدللہ ایک اعزاز بن چکا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لفظ ہمارے لیے پورا امتیاز ہے، اسے میں گھبرانا نہیں۔ ہم الحمدللہ دینی سیاست کرنے والے لوگ، پاکستان کے اندر
علماء کرام کی زیر نگرانی دینی سیاست کریں گے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاست رائج کریں گے جو دین اور اسلام کے تابع ہو. اس وجہ سے ہمارا کسی قسم کا کوئی ایسا جوڑ کسی عسکریت پسندوں سے نہیں ہے، کسی ملیشیا سے نہیں ہے. ہمارا کیا نام ہے تعارف اس حوالے سے نہ ہونا چاہیے، نہ ہمیں کرانا چاہیے کہ ہم پاکستان کے اندر کوئی ملیشیا ہے. ہمارا یونیفارم یا کوئی کیا نام ہے کسی ملیشیا کی علامت ہے، یا کیا نام ہے کسی ملیشیا گروپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، یا جناب ہم اسلحہ اٹھانے کے قائل ہیں. نہیں، پاکستان کے اندر پرامن طریقے سے اسلامی نظام کی جدوجہد کرنا یہ ہمارا راستہ ہے، یہ ہمارا راستہ ہے. اور باقی جتنے بھی شعبے ہیں وہ اس راستے میں ہمارے معاون ہیں. یہ ہمارے رضاکار اسی مقصد کے لیے تشکیل دیے گئے ہیں تاکہ ہمارے پروگرام کو منظم رکھیں، ہماری تحریک کو منظم رکھیں، ہمارے اکابرین کو سپورٹی فراہم کریں. یہ مقصد ہے. اس کے علاوہ ہم نے اپنے کسی شعبے کا کوئی اور تعارف کرانا بھی نہیں کہ ہم کوئی مسلح جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں. نہیں، بلکہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہماری پہچان اس طریقے سے وہ کرائے. دشمن یہ چاہتا ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو اگر اس زمانے میں کمزور کیا جا سکتا ہے تو اس عنوان سے کیا جا سکتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کی کامیابی پر جو لبرل طبقے کے اندر ماتم برپا ہے وہ اسی بات کی چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ ادھر کابل کے اندر افغانستان کے طالبان قابض ہو گئے، یہاں پشاور پہ جناب دوسرے طالبان قابض ہو گئے. گویا وہ دانشتہ طور پر دنیا کے اندر ہمارا تعارف عسکریت پسندی اور شدت پسندی کے عنوان سے کرانا چاہتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری قیادت کو وہ اللہ تبارک و تعالی نے فہم و فراست سے نوازا ہے. الحمدللہ ہماری قابلین اور قیادت کو اللہ تبارک و تعالی نے ذہانت اور کیا نام ہے فطانت سے نوازا ہے کہ وہ تمام تر جو سازشیں ہیں ان کا بھرپور طریقے سے الحمدللہ مقابلہ کر رہے ہیں. اور جمعیت علماء اسلام کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے قد آور لوگ جو بظاہر ہمارے فاصلے پر رہتے تھے آج وہ جمعیت علماء اسلام کے پرچم کو اپنے ہاتھ میں پکڑ رہے ہیں اور اس کو چومنے پر وہ مجبور ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر یہ جمعیت علماء اسلام ایک خاص طبقے سے نکل کر الحمدللہ دیگر مسلمان طبقوں کے اندر متعارف ہو رہی ہے اور مقبول ہو رہی ہے. مدرسوں سے نکل کر، خانقاہی سلسلوں سے نکل کر آج الحمدللہ دیگر طبقات بھی پرچم نبی کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کی طاقت کو بڑھا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے اکابرین کی زیر قیادت ان کی الحمدللہ رہنمائی کے اندر اپنی جدوجہد کو جاری اور ساری رکھیں گے. جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے اندر یہی اللہ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اولی الامر، مفسرین نے لکھا ہے اولی الامر سے مراد علماء مجتہدین بزرگان دین، ان کی اطاعت کرو. ہماری قیادت کرنے والے علماء کرام ہیں. ہر مسئلے کے اندر ہم پہلے علماء کرام سے رہنمائی لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پروگرام کا تعین کرتے ہیں، پھر اس پہ الحمدللہ ہم ڈٹ جاتے ہیں. پہلے لوگ رہنمائی دیتے ہیں. ابھی یہی مدینہ مسجد کا مسئلہ ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ اس موقع پر ہمارا جو موقف ہے وہ فقط جذباتی نہیں ہے، فقط جنونی نہیں ہے، بلکہ سوچ سمجھ کر ہماری جماعت نے موقف اختیار کیا. مفتیان سے رہ گئے. شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی رائے آ چکی، دیگر علماء کرام کی رائے آ چکی. جب علماء کرام نے بتا دیا کہ یہ مسجد ہے اور مسجد رہے گی، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں بن سکتا، تو پھر ہمارے اکابرین کو آپ نے دیکھا کہ کس جرأت اور بہادری کے ساتھ وہ میدان میں آئے اور آ کر سسٹم کو للکارا، اداروں کو بتایا کہ یہاں پاکستان کے اندر مسجدوں کو ہم کھلواڑ نہیں بننے دیں.
اپنے موقف کے لیے یہ دہرایا کہ ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے یقیناً علماء کرام سے رہنمائی لی. ان سے پوچھا گیا، جب بتایا گیا کہ یہ دین ہے تو پھر دین کے لیے کٹ مٹنا، مرنا، بچوں کو شہید کرانا، خود شہید ہو جانا، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں رہتے ہوئے، علماء کرام کی رہنمائی کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ یہ قافلہ حق بڑھتا رہے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی اس قافلہ حق کی قدم چومے گی. اللہ تبارک و تعالی آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اللہ تعالی مزید منظم فرمائے اور مربوط فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد